بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ طلبہ عزیز، گزشتہ کل کے سبق میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ آیا تھا۔ مستشرقین اسی طریقے سے کچھ حاسدین اور بد ضمیر لوگ اسلام کے تعدد ازواج پر، اس نظام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مذہب شہوت پرست ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ تو ابھی ہمیں بحث کرنی ہے کہ تعدد ازواج اور ایک سے زائد بیویاں کرنے میں حکمتیں کیا کیا ہے۔ ایک حکمت ہے تقوی کی حفاظت، اس لیے کہ مرد عورت کی بنسبت قوی الشہوت ہوتا ہے۔ اگر اسے ایک منکوحہ پر اکتفا کرنے کا حکم دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے تقوی کی حفاظت نہ کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری حکمت ہے کہ کبھی بیوی مباشرت کے قابل نہیں رہتی، حیض، جماع، نفاس، رضاعت، حمل وغیرہ کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں تعدد ازواج کی وجہ سے انسان اپنی ضرورت دوسری بیوی سے پوری کر سکتا ہے۔ نمبر 3، گرم ملک میں عورت جلدی جوان اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے اجازت دی گئی کہ وہ تعدد ازواج پر عمل کر لے۔ نمبر 4، عورتوں کے قوا بہت جلدی متاثر اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، عورتوں کی دنیا میں کثرت ہے بنسبت مردوں کے، تو مردوں کو تعدد ازواج کی اجازت مرحمت فرما کر عورتوں کی کفالت، ان کے آسرا، ان کی عفت و پاک دامنی کی مکمل رعایت فرمائی گئی۔ نمبر 6، تعدد ازواج اگر ہوگا تو طلاق کا تناسب بھی کم ہو جائے گا۔ نمبر 7، بقائے نسل ہوگی، ازدیاد نسل ہوگا اور دعائے نبوی کا انسان مستحق قرار پائے گا۔ نمبر 8، کثرت زنا ختم ہو جائے گا اور عفت مرأت پیدا ہوگی، اور یہی شے مطلوب و مقصود ہے۔ نمبر 9، بعض اوقات انسان فطری طور پر، طبعی طور پر ایک پر صبر نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کی رعایت کر کے اس کو ایک سے زائد کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ اور یہ غیر مسلم ہم پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ یہ کانچ کی عمارت میں بیٹھ کر لوہے کی دیوار پر پتھر مارتے ہیں، اس لیے کہ خود شری کرشن کی 100 سے زائد بیویاں تھیں، موسیٰ، سلیمان اور داؤد علیہم السلام کی متعدد بیویاں تھیں، اور 4 ہی پر اکتفا اور انحصار کا حکم ہے۔ بخاری شریف میں روایت آئی کہ ان غیلان بن سلمۃ الثقفی اسلم وتحتہ 10 نسوة فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہن 4۔ ابو داؤد شریف میں روایت آئی ان عمیرۃ الاسدی قال اسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4۔ مسند شافعی میں روایت آئی کہ ان نوفل بن معاویۃ الدیلمی یہ کہتے ہیں کہ اسلمت وعندي 5 نسوة فقال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اختر 4 ایتہن شئت وفارق الاخرى۔ اور اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے
کہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد کی اجازت تھی تو وہ بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر تھی۔ نمبر 1، تعلیم و تبلیغ کے مقصد سے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کی طرف مبعوث تھے ویسے عورتوں کی طرف بھی تو مبعوث تھے۔ نمبر 2، آپ کی جسمانی اور روحانی قوت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو 4 سے زائد کی اجازت دی گئی۔ نمبر 3، ہمدردی اور ترحم کے پیش نظر۔ نمبر 4، مختلف قبائل عرب کو رشتہ مصاہرت میں داخل کر کے ایک کرنا اور عربوں میں آپس کی جنگ کے واہمے کو ختم کر دینا۔ نمبر 5، حضور حضرت عائشہ سے نکاح فرمائے ان کی فقاہت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اسی لیے 2210 روایتیں عائشہ سے مروی ہیں، 200 شاگرد ہیں اور 48 سال تک علوم کی تبلیغ فرمائی۔ ام سلمہ سے نکاح فرمایا تو وہ سوتیلی اولاد کے احکام بیان کرنے کے لیے، ام حبیبہ سے نکاح فرمایا کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے، جویریہ سے نکاح فرمایا تو ان کے نکاح کی برکت سے تقریباً 100 لوگ آزاد ہوئے اور مسلمان بنے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استکثار نساء اور تعدد ازواج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے احوال باطنہ، داخلی امور کا مشاہدہ کرنے والے یہ زیادہ سے زیادہ ہوں بیویوں کی شکل میں، تاکہ مشرکین آپ پر جو الزام لگاتے تھے ساحر، شاعر، مملی وغیرہ کا، اس الزام کا انتفاع ہو جائے اور اس کا رد ہو جائے۔ نیز ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ قبائل عرب آپ کے رشتہ مصاہرت سے مشرف ہو جائیں۔ نیز حضور کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ ان قبائل میں نکاح فرما کر ان کا تألف اور ان کو قریب کرنا چاہتے تھے۔ نیز ایک حکمت یہ تھی کہ حضور اپنی تکلیف کا دائرہ، اپنے مکلف ہونے کا دائرہ وسیع کر کے یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں اتنا زیادہ مشغول ہونے کے باوجود تبلیغ میں، ادائے رسالت میں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کر پا رہا ہوں، جبکہ اتنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف ہوں، تو اگر کوئی شخص چھوٹی موٹی مصروفیت کو بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ادائے رسالت اور ذمہ داری تبلیغ سے روکے تو یہ اس کا عذر لنگ ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اسی طرح ایک حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی طرف سے اپنا خاندان بڑھانا چاہتے تھے تاکہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف آپ کے اعوان مصاہرتی رشتے کے ناطے زیادہ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک حکمت یہ تھی کہ حضور ان شرعی احکام کو نقل کروانا چاہتے تھے جن پر مرد عموماً مطلع نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضور کی ایک حکمت تھی، آپ اپنے محاسن اخلاق پر، باطینی احوال پر مطلع کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ام حبیبہ سے نکاح فرمایا جبکہ ان کے والد حضور کے کٹر دشمن تھے۔ صفیہ سے نکاح فرمایا ان کے باپ کے مر جانے، اس کے چاچا اور اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد، تو ام حبیبہ کے دل پر یہ تأثر قائم کیا کہ تیرے باپ کی دشمنی مجھ کو مانے نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ اخلاق اچھے برتوں۔ صفیہ کو بھی بتایا کہ تیرا باپ صفیہ، جو تیرا باپ ہے حیی ابن اخطب، کٹر یہودی ہے، لیکن
میں اس کا انتقام تجھ سے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ایک حکمت یہ تھی کہ حضور کثرت ازواج کر کے اپنا معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ تقلل معقولات اور کثرت صیام کے باوجود کثرت جماع کی قدرت رکھتے تھے۔ اور ایک حکمت حضور پاک علیہ السلام ان بیویوں کو پاک دامن رکھنا چاہتے تھے، اور ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے حقوق کی رعایت اور اس کی پاسداری کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد آپ کا نکاح سودا و عائشہ سے ہوا۔ پھر بھی سودا تو گھر آئیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہن کم سینی اور کم عمری کی وجہ سے رخصتی ان کی نہیں ہوئی۔ گویا اس وقت بھی آپ کے پاس تو ایک ہی بیوی تھی۔ پھر چند سال کے بعد مدینہ منورہ آ کر سن 2 میں عائشہ کی رخصتی ہوئی، جب بھی آپ کی عمر 54 سال کی تھی۔ پھر 1 سال کے بعد حضرت حفصہ سے، پھر کچھ مہینوں کے بعد زینب بنت خزیمہ سے، پھر سن 4 میں سلمہ سے، سن 5 میں زینب بنت جحش سے جب آپ کی عمر 58 سال کی ہو گئی تھی، پھر سن 6 میں جویریہ سے، سن 7 میں حبیبہ سے، اور پھر حضرت صفیہ سے، اور پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن سے آپ کا عقد ہوا۔ یہ سب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد اور آپ کی عمر بڑی ہو جانے کے بعد، لہذا اس صورت میں حضور پر جنس پرستی یا شہوت پرستی کا الزام لگانا یہ حقیقت سے ناآشنا اور ناواقف ہونے کی نشانی ہے۔ اگر شہوت پرست ہوتے تو ساری بیواؤں سے کیوں نکاح کرتے سوائے عائشہ کے، اور 55 سال تک دوسرا نکاح کیوں نہیں کیا، 55 سال کے بعد ہی کیوں کیا؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جس سے مستشرقین کے اعتراضات کی کمر ٹوٹتی ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ایک شوہر کو زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت ہے، تو ایک بیوی کو زیادہ شوہر کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ایک تو قضائے شہوت کے لیے نزاع نہ ہو اس لیے اجازت نہیں دی گئی ہے، ورنہ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ویسے ہی لو کان ہناک ازواج متعددون کثیرون، تو پھر وہاں قضائے شہوت کے لیے نزاعی شکلیں پیدا ہوتی۔ اسی طرح تعدد حاکم غیر مسلم ہے، تعدد محکوم تو ممکن ہے، یعنی حاکم متعدد نہیں ہو سکتے، محکوم متعدد ہو سکتے ہیں۔ مدرسے میں ایک سے زیادہ محتمم ہوں تو نظام بگڑ جاتا ہے، لیکن ایک محتمم کے تحت ہزاروں بچے ہوں تو نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد چونکہ حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے مرد کے اندر تعدد یہ غیر مسلم ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بیوی کو کئی مردوں سے نکاح کی اجازت ہوتی تو اختلاط نسب ہو جاتا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مردانگی کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے ایک بیوی کو کئی شوہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور تم عورتوں کو ان کا مہر دل کی خوشی سے ادا کر دیا کرو، پھر اگر وہ عورتیں خود خوشی سے اس مہر کا کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو تم اس کو خوشگواری اور مزے سے کھاؤ، اور تم اے والیو ناسمجھوں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔
یعنی عورت اور بچے کو سب کچھ حوالے کر کے آدمی پھر خود ان کا دست نگر بن جائے، ایسا مت کرو، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ہر وہ بے وقوف جس کو اپنے مال کی حفاظت کا سلیقہ نہ ہو اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مال ضائع کر دے تو اس کو اس کا مال حوالے مت کرو۔ باری تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ یتیم، ضعیف اور عاجز لوگوں کا مال سلامت رہے۔ فرماتے ہیں تم ان مال میں سے ان ناسمجھ کو کھلاؤ اور ان کو کپڑے پہناؤ اور ان کو مناسب بات کہتے رہو۔ دیکھیے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو ان کا مہر دے دو جو شرط نکاح ہے۔ وَآتُوا بمعنی اعطوا، ایتا اور اعطا کے درمیان فرق یہ ہے، ایتا خوش دلی سے دینے کو کہتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ میں وَآتُوا الزکوٰۃ آیا، زکوٰۃ دیتے وقت طیب نفس ہو، خوش دلی ہو، تو یہاں بھی عورتوں کو مہر خوش دلی سے دو۔ صدقاتہن جمع صدقۃ ای مہورہن نحلتن، تم ان کو ان کا مہر دے دو خوشی کے ساتھ، اور اس کے اندر تمہاری طرف سے رضامندی بھی ہونی چاہیے۔ نحلتن منصوب ہے، اس کی وجہ نصب دو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مفعول مطلق من غیر لفظی ہے، آتو کا مفعول مطلق نحلتن ہے، اس لیے کہ ایتا کا معنی بھی دینا اور نحل کا معنی بھی دینا، یعنی انحل النساء صدقاتہن نحلتن، اور اعطوہن مہورہن عن طیب انفسکم۔ اور بعض مفسرین اور نحات لکھتے ہیں کہ یہ نحلتن حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں مصدر عطیہ عن طیب نفس، یہ عطیتن کا مصدر ہے، یعنی یہ من غیر لفظ الفعل، ہاں جیسے جلست قعودا، رجعت قہقرا اور نمت استراحتا، ویسے آتو نحلتن مطلب ہے عطیہ عن طیب نفس۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، تم تو عورتوں کو مقرر کردہ مہر پورا دے دو، لیکن اگر عورتیں تمہارے مہر دے دینے کے بعد اور ان کے قبضے کے بعد تمہیں اپنی خوشی سے کچھ مہر یا پورا مہر تمہارے پٹائے بغیر، تمہاری تشکیل کیے بغیر، تمہاری طرف سے کوئی تحریض کیے بغیر خوشی دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو لذیذ، مزیدار اور خوشگوار بنا کر کھا سکتے ہو، اس لیے کہ وہ عورت تمہیں اپنی خوشی سے دے رہی ہے۔ نفساً یہ کیوں منصوب ہے؟ فرمایا تمییز محول عن الفاعل، تمیز کبھی محول عن المفعول ہوتی ہے، کبھی عن الجار والمجرور ہوتی ہے، کبھی محول عن الفاعل ہوتی ہے۔ یہاں اصل میں تھا ای ان طابت انفسہن لکم عن شیء من الصداق، تو دیکھو نفسن اصل میں فاعل تھا کہ ان طابت انفسہن لکم، اگر ان عورتوں کی طبیعت خوش ہو جائیں کوئی مہر تم کو دینے پر، وَوَهَبْنَهُ لَكُمْ، وہ مہر کا کچھ حصہ تم کو ہبہ کر دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا ای طیبًا، مَرِيئًا ای محمود العاقبہ، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ ہاں لا ضرر فیہ علیکم فی الآخرہ، تمہیں آخرت میں ان کا یہ مہر ان کی طرف سے دیے جانے کے بعد لینے پر کوئی گرفت اور نقصان نہیں ہوگا۔ نزل ردن علی من کریہ ذالک، فرماتے ہیں کچھ لوگ عورتوں کے مہر کو خوش دلی کے باوجود دینے سے استعمال کرنے کو ناپسند کرتے تھے، ان پر رد کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءَ، اے ذمہ دارو تم مت دو السفہاء ای المبذرین من الرجال والنساء والصبیان، ان ناعقلوں کو، کم عقلوں کو، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو بیجا تصرف کر ڈالیں گے۔ المبذرین بیجا تصرف، بیجا اسراف کریں گے، تم ان کو ان کے مال حوالے مت کرو، ان کے مال کو اموالکم تمہاری طرف نسبت کی گئی مجازن،
اس لیے کہ وہ تمہارے قبضے میں ہے، اس اعتبار سے وہ تمہارے مال ہوئے۔ ایک تو قبضہ، ایک تو مالکانہ ہوتا ہے، ایک متصرفانہ ہوتا ہے۔ جیسے مسجدوں کی، مدرسوں کی نسبت محتمیموں اور متولیوں کی طرف کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا قبضہ اگرچہ مالکانہ نہ ہو لیکن متصرفانہ تو ہوتا ہے۔ تو ان کم عقلوں کے مال چونکہ تمہارے ہاتھ میں بحیثیت تصرف کے ہیں، اس لیے تمہاری طرف نسبت کی گئی، ورنہ مال تو ان کے ہیں۔ ای اموالہم، تو پھر اموالکم کیوں کہا؟ وہ بتلایا کہ اللتی فی ایدیکم، تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اضافت تمہاری طرف کی گئی۔ اللتی جعل اللہ لکم قیامہ، جس کا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ مصدر قام ای تقوم بمعاشکم وصلاح اولادکم، وہ مال تمہاری معاش کا بھی ذریعہ ہے، تمہاری اولاد کی صلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ ہاں، وہ مال تمہاری صلاح کا، تمہارے امور کی صلاح کا اور تمہاری اولاد کی۔ اگر تم ان کو دے دو گے تو چونکہ وہ مبذرین ہیں، ناسمجھے ہیں، سفہاء ہیں، تو فَيُزَيِّعُوهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا، وہ ان مالوں کو ناحق جگہ پر برباد کر دیں گے۔ اس سے اسلام کا صیانت اموال والا نظام اور اس کا مزاج مترشح ہوتا ہے کہ اسلام ناعقلوں کے مالوں کی بھی حفاظت کرنے کی تدبیریں طے کرتا ہے کہ ان کے مال بیجا صرف نہ ہوں۔ وفی قراءۃ قیما جمع قیمت، ایک قراءت میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا، اور قیمتن کس کو کہتے ہیں؟ ما تقوم به الامتعۃ، جس کے ذریعے سامانوں کی ویلیو طے کی جائے۔ تو اب مطلب ہو جائے گا کہ تم ان کو وہ مال مت دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیمت بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں البتہ تم ان یتیموں، کم عقلوں کے مالوں کو تجارت میں لگا کر اس کا نفع ان کو کھلاؤ۔ ان کے پیسوں سے پلاٹ لے لو، ان کے پیسوں سے مکان لے لو، دکان لے لو، ان کے پیسوں کا انویسٹمنٹ کرو، ذریعے آمدنی بناؤ، اور پھر اس آمدنی میں سے ان کو کھلاؤ تاکہ مال محفوظ رہے اور نفع استعمال ہوتا رہے۔ اطعموہم منہا، اسی میں سے کھاؤ، کھلاؤ۔ یہ منہا فی سے کیوں تعبیر کیا؟ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ولی کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یتیم کا مال تجارت میں لگا دے اور اس کا جو ربح آئے اصل مال میں سے وہ اس کے پیچھے خرچ کرے، اصل مال یہ ضائع نہ ہونے پائے اس کا خیال کرے، ورنہ جب تک وہ بالغ ہو جائے گا تب تک تو اس کی پونجی اور اس کا رأس المال ختم ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس کو آمدنی کا ذریعہ بنائے۔ وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب وہ اپنا مال مانگیں تو تم ان کو بھلے انداز سے، پیار بھرے اسلوب میں، نرم بات، بھلی بات کہو، یعنی عِدُوهُمْ عِدَةً جَمِيلَةً، تم ان کو خوبصورت وعدہ کرو۔ کیسا؟ کہ بِإِعْطَائِهِمْ أَمْوَالَهُمْ إِذَا رَشَدُوا، کہ ہم تم کو تمہارے مال دیں گے جب تمہارے اندر عقل آئے گی، تم خوب سمجھدار بن جاؤ گے، تو اس وقت ہم تم کو تمہارا مال دیں گے۔ ان کو جھڑکے نہیں بلکہ ان کی مصلحت ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علیہ